يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے خالق کائنات کے لیے. درختوں کو کلمے بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ مکمل نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر کروڑوں اربوں خربوں سے بڑھ کر لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. حضرات ذوقار آج انشاءاللہ ہم جس قرآن مجید کی آیت کی بات کرنے لگے ہیں نا کہ وہ آیت ہمارے پاس اتنی قیمتی آیت ہے اور اتنا بڑا اثاثہ ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ آیت تقریباً انشاءاللہ ہر مسلمان کو آتی ہو. وہ آیت مبارک ایسی آیت مبارک ہے کہ وہ اگر وہ آیت پڑھ لی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بندے کی حفاظت کرے.
اتنی قیمتی آیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے کہا پیارے آقا نے کہ بتا قرآن کی سب سے عظمت والی کون سی آیت، سب سے عظمت والی کون سی آیت ہے؟ کہا، میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا ابئی، پھر کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابئی بتا کون سی آیت ہے؟ کہا، میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا، آپ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ 3 دفعہ پوچھا تو ابئی کہتے ہیں میں نے کہا آیت الکرسی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابئی تمہیں علم مبارک ہو، یہ وہ بابرکت آیت، اسے آیت الکرسی کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی کرسی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا جو اصل ہے نا، ہم آیت الکرسی پڑھ دیتے ہیں، آیت الکرسی نہیں ہوتا، آیت الکرسی ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی بابرکت یہ آیت مبارکہ ہے کہ بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ درس دیا کرتے تھے لوگوں کو، اور جب زیادہ رش ہوتا نا، بھیڑ ہوتی، تو وہ پھر ایک چھت نما جگہ میں کھڑے ہو جاتے اور وہاں وہ تقریر کرتے، اور تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن کی وہاں عظمت کی بات اور یہاں کہا قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی، آیت کون سی؟ اب آپ یاد رکھیں قرآن کی سب سے جو عظمت والی آیت ہے نا، وہ کون سی ہے؟ بولو، آیت الکرسی۔ اور جو سب سے عظمت والی سورت ہے وہ کون سی؟ وہ اس کی بڑی عظمت ہے، لیکن یہاں جو ام القرآن سورۃ فاتحہ عظمت والی سورۃ اخلاص کی اتنی بابرکت ہے کہ جو سورۃ اخلاص پڑھ لیتا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص بڑی محبت کرتا تھا سورۃ اخلاص، تو وہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا، ایک صحابی نے اللہ کے نبی کو بتایا، فرمایا اگر تم نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا نا تو وہ یہ بندہ دیکھ، سورۃ اخلاص پڑھنے والا۔ اب قرآن مجید کی سب سے افضل سورت یاد رکھیں، وہ ہے سورۃ فاتحہ، اور افضل آیت کی بات کر رہے ہیں ہم، قرآن مجید کی آیت کی بات کر رہے ہیں، وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اب آگے سنیں بات، اس حدیث میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ سب سے بڑی سورت، اب سب سے بڑی آیت، اب آیت سب سے بڑی تو ایک اور آیت ہے سورۃ بقرہ کے اندر، اختتام سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، یہ آیت سب سے بڑی ہے۔ اگر ہم دیکھیں، بچوں ڈسٹرب نہ کرو، یہ آیت سب سے بڑی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے یہاں آیت الکرسی کو کہا سب سے بڑی آیت، یعنی کہ اپنے فضائل کے لحاظ سے، اپنے فضائل کے لحاظ سے سب سے بڑی کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اور اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ بندے کو ہر شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، فرمایا جو بندہ گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا نا، وہاں شیطان آتا ہی نہیں، وہ شیطان اور جنات گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ سرا سا مسئلہ آتا ہے، سانو سایہ ہو گیا ہے، سانو جنہ دا سایہ ہو گیا، سانو جن نظر آندے نے، بس جن نظر آنے ہی نہیں، یا پتہ نہیں اس بندے نے شیشہ دیکھ لی۔ لوگ ایسے اپنے آپ کو نا، اور جو جنات کا دم کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے مرغا نوا تے چھری پھیریاں، تو ہم مسلمان بھی کہلوا کے اور چھری پھروانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور ان کے گلوں کے اندر اپنی محنت کی کمائی پھینک دیتے ہیں، اور اللہ کے گھر غربا، مساکین، یتیم، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، سب کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں۔ یہ گدی نشین ہو گئے، یہ بزرگ جو بنے ہوئے ہیں دم کرنے والے، سب کچھ اللہ نے خود قرآن میں کہا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی آیت اور اتنی طاقت
اتنی طاقت والی کہ جب تم پڑھ لے تو شیطان تمہارا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اور جو بندہ اس سے رشتہ جوڑتا ہے نا، ایسے واقعات ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جنات کا واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ جنات ہیں، لیکن یہ وہ صورت ہے کہ جنہوں نے ان سے رشتہ جوڑا نا، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لیتا. اور جنہوں کے گھر میں یہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، طہارت کا خیال نہیں رکھتے، یہ ان لوگوں گھروں میں پھر ایسی چیزیں آ جاتی. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنی طاقت والی یہ جو آیت ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابی بن کعب کا واقعہ، پھر حضرت عمر کا واقعہ، اتنے واقعات. پھر ابو ایوب انصاری کا واقعہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی. کھجوریں تھی کافی زیادہ. اب کھجوریں وہ زکوٰۃ کی تھی، لوگوں کے اندر تقسیم کرنی تھی. کافی زیادہ مال آیا ہوا تھا. کہا ابو ہریرہ تم نے اس کی حفاظت کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگا دی. اب ڈیوٹی لگائی ہے، رات کو انہوں نے دیکھا کیا کہ کوئی چیز آئی ہے. اس نے آ کے نا اپنے گلے کے اندر نا وہ چیزیں بڑھنے شروع کر دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور اسے پکڑ لی. اس نے کہا کہ نہیں، میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے وغیرہ ہیں، میری بیوی ہے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے جیسے ہم چور پکڑتے ہیں نا تو ان کے پاس پہلے ہی پوری تیاری ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں، مجھے چھوڑ دے، میں بڑا مارا بندہ ہوں، میں تو کھانے کچھ نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا، رحم دل تھے. انہوں نے کہا جا. بلیوں کے باپ کو نا ترس آ گیا. ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلیوں کا باپ. بلیوں سے محبت تھی. اللہ کے نبی نے کنیت یہ رکھتی تھی، پیار اور محبت سے اس القاب سے پکارا کرتے تھے. اب صبح گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف قسم واقعات ہیں. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رات کو کوئی آیا تھا، تیرا قیدی کوئی آیا تھا. کہاں؟ اللہ کے نبی ہاں. فرمایا تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی وہ کہتا ہے میں ایسے میرے بچے، میں بڑا غریب ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے آج پھر آئے گا. اور دوسرے دن پھر آ گیا. یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں یہ اس طرح کا واقعہ سیم جو میں بیان کر رہا ہوں یہ لکھا. ویسے اس میں مختلف واقعات ہیں، اس کو انداز بیان مختلف ہوتے ہیں، لیکن جو سیدھا تفسیر ابن کثیر میں پڑھ کے ہیں وہ آپ کے ساتھ. رات کو پھر دیکھا وہ پھر شخص آیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ آئے گا. پکڑ لیا اس کو. پھر کہا کہتا ہے میں غریب ہوں، تیری منو معاف کر، آئندہ نہیں آؤں گا. پھر دل میں ترس آ گیا، چھوڑ دیا. صبح پھر اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی. فرمایا کیا بنا رات کے قیدی کا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں مارا بندہ ہوں. میرے پھر ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا. تو کہنے لگے آج پھر آئے گا، وہ نے تجھ سے جھوٹ بولا. رات کو پھر آ گیا وہ. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا. اس نے کہا آج میں تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاؤں، آج نہیں میں تمہیں چھڑنا. اس نے کہا کہ ابو ہریرہ ایک چیز میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک آیت تمہیں بتا دیتا ہوں، تم وہ پڑھ لو گے نا تمہارے گھر میں کوئی بھی نہیں آئے گا، نہ کوئی شیطان آئے گا نہ کوئی جن آئے گا. پھر مجھے چھوڑ دو، میں نہیں آؤں گا. وہ آیت پڑھ لو. یہ معاہدہ طے پایا. تو اس نے کہا کہ وہ جو آیت ہے نا وہ آیت الکرسی، وہ پڑھ لینا، پھر میں تمہارے گھر میں چھوڑ دیا اس کو. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی ایسے رات کو آیا. تو اس نے کہا کہ یہ پڑھ لے. فرمایا ہے تو وہ جن تھا، شیطان تھا، انسانی روپ میں آیا تھا، لیکن جو وہ بات تمہیں بتا کے گیا نا وہ سچ بول کے گیا. ہے وہ جھوٹا لیکن بات تمہیں سچی بتا دی. ہے شیطان لیکن گل چنگی گل. تو یہ دیکھیں آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے کس طرح جنات اور شیاطین گھر سے نکل جاتے. اتنی بد رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے. بچوں کو سکھائیں اور کہیں پڑھ کے سوئے. پھر رات کو لوگ کہتے ہیں سانو راتی ڈرونیاں خواب آندیاں، سانو جن نظر آندے نے خواب. آیت الکرسی پڑھتے ہیں کیویں جن نظر آندے. ایک بندہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ حافظ صاحب مجھے نا رات کو بڑی ڈرونی خواب آتے ہیں، بہت ڈرونی خواب آتے ہیں.
میں نے کہا تم سونے سے پہلے کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں فلمیں دیکھتا ہوں ڈرونی، اس لیے مجھے رات کو پھر جن نظر آنے ہیں. تو واللہ یہ صحیح بات ہے، مذاق نہیں کرتا. پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا کیا طریقہ ہے؟ با وضو ہو کے سوئے، وضو میں سویا کریں، آیت الکرسی پڑھیں، آپ کو نہ برا خواب آئے گا. یہ خواب کی حد تک نہیں، آپ کے پورے گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے. یہ بیان کر خواب، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے نا، پورے گھر کی حفاظتیں، چوری ڈاکے ڈکیتیاں ہوتی ہیں، لوگ آیت الکرسی نہیں پڑھتے. پڑھیں آیت الکرسی، ان کی کوئی چوری نہیں ہوگی. ایسے لوگ واللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بتایا، کہتا ہے کہ ہم اپنی جب آپ موٹر سائیکل گاڑی خرید کرتے ہیں نا، ساتھ آیت الکرسی بار کے نا پھونک مار دیا. نہیں، اکثر چوریاں ہو رہی ہیں، اتنی چوریاں ہوتی ہیں. ہم آیت الکرسی پڑھیں، واللہ ہماری کوئی چیز نہیں چوری ہے. وہ شخص ہمارے دوست کہتے ہیں، عالم دین تھے، کہتے ہیں میں ایک جگہ گیا، تو کہتا ہے میں صبح کا وقت تھا، میں نے کہیں روڈ پہ موٹر سائیکل کھڑی کی، ہینڈ لاک بھی نہیں لگایا، بعد میں دوستوں کے ساتھ چلے گیا، شام ہوگی، رات ہوگی، لیکن میں نے نا، مجھے نہیں تھا پتا مجھے اتنا ٹائم لگ جانا ہے، لیکن میں نے اپنی موٹر سائیکل کو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک ماری ہوئی تھی. کہتا میں نے پرواہ نہیں کی، حالانکہ اس جگہ سے کہتا ہے موٹر سائیکل بچنا بڑا مشکل ہے. تو کہتا میں رات کو آیا ہوں تو میری موٹر سائیکل صحیح سلامت تھی. تو ابھی 2 منٹ میں بھی کئی دفعہ اس دن یہاں پولیس والے موٹر سائیکل کو نا ہم چابی لگا کے اتر جاتے ہیں نا، کچھ سامان وغیرہ لینے کے لیے 2 منٹ دکان تو لے لی. تو وہ ایک دن میں نے ایسی چابی لگائی ہوئی، اسی ہفتے کی بات ہے، تو پولیس والے پاس کھڑے ہوتے، کہتے ہیں اسی طرح لوگ لے جاتے. کہتے ہیں ہمارے پاس نا ابھی کرنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے اس طرح کیس آتے کہ لوگ ایسے اٹھا کے لے جاتے. لیکن دیکھیں وہ پورا دن ایسا رہا، اللہ نے حفاظت کی کہ نہیں کی. یہ چھوٹی بات ہے، بڑی بڑی چیزوں سے اللہ بچاتا ہے. اس آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے ہر ایسی چیز کو چھوٹا نہ لیا کر، ہر چیز کو پڑھ کے آیت الکرسی، مطلب اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی دکانوں کو، اپنے مال کو جو اللہ نے آپ کو دیے، آیت الکرسی پڑھیں، اپنے آپ کو پڑھ کے پھونک مارے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے محفوظ کرتا ہے. ابی بن کعب کا بھی واقعہ اور حضرت عمر کا بھی سیم اس طرح کا واقعہ. ان کو بھی ان کے پاس کچھ سامان تھا تو کسی چیز نے چوری کر لیا. اب جب اسے پکڑا تو وہ جب اس کے ہاتھ دیکھے نا تو ہاتھ کتوں کی طرح، تو کہنے لگے یہ تمہارے ہاتھ کتوں کی طرح. تو فرمایا، وہ کہنے لگا کہ وہ جن تھا. اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا اگر تم یہ آیت الکرسی پڑھ لو. پھر حضرت عمر کا جو واقعہ وہ سننے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے ایک چیز ان کے گھر میں بھی چوری ہے. دیکھیں اتنے واقعات ہیں، انہوں نے اس چیز کو پکڑا جو ان کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے تھے. وہ انسان نماز کی شکل تھی، جسم تھا. جب اس کے پاؤں دیکھے تو پاؤں اس کے کتوں کی طرح تھے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا تو کہا تو کیا چیز ہے؟ تو کہنے لگا میں جن ہوں. جب اس کے ہاتھ پکڑے نا تو ہاتھ بڑے کمزور تھے. کس طرح کے ہاتھ تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کتوں کی طرح کے ہاتھ. حضرت عمر نے پرواہ نہیں کیا، ایسے پکڑ لیا. اس نے کہا تیرے ہاتھ پانوں کی؟ اس نے کہا عمر میں اپنے جنوں میں سب سے زیادہ میری شہرت ہے اس بات کی کہ میں سب سے زیادہ طاقتور. فرمایا تمہارے ہاتھ تو کتوں کی طرح، تمہارے ہاتھ تو شے کوئی نہیں بولی. کہا عمر اگر تم مجھ سے کشتی کرو گے نا، سانو جنہ کو ڈر بہت ہے. عمر تم مجھ سے کشتی کرو گے نا تو میں تمہیں ایک چیز دے کے جاؤں کہ پھر تیرے گھر کے اندر کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی چیز آئے گی نہیں، لیکن اس کی شرط ہے کہ تو میں نے کشتی کر. تو میں نے کہا کر لے. چوک کے مارا 1 منٹ. حضرت عمر کی اور جن کی کشتی ہو رہی. ہم جنوں سے ڈرتے ہیں، ہائے جن نہ آ جائے. بچے چھوٹے چھوٹے ان کو ڈرا کے پہلے ہی ہم نے سہما کر دیا، سو جا چپ کر کے جن نے آ جانے. بچوں کو پہلے ان کے دن میں یہ ڈر اور خوف ہم نے ڈال دی. بالڈی شے باہر پھر دی پئی ہے، کہتے ہیں نا بالڈی شے. کتے کی آواز بھی سنیں گے تو ہم کہتے ہیں بالڈی شے. یہ ہم نے خوف اپنے اندر پیدا کر لیا. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان کو طاقتور بنایا. حضرت عمر ایسے پکڑ کے اسے ایسے لٹا دی. اس نے کہا عمر نہیں، ایک باری پھر.
ایک باری تو میں نے کہا آجا پھر کشتی ہوئی. پھر حضرت عمر نے آرام سے اس جن کو لٹا دی. پھر اس نے کہا عمر ایک باری ہے تو عمر نے کہا پھر ایک دفعہ. تیسری دفعہ پھر لٹ اس کو ایسے کیا لیٹ گیا. ایویں لمحہ پا لے شے تو کی طاقت تھی نا ایمان کی, خوف نہیں تھا کسی کا اللہ کے علاوہ. کہتے ہیں نا کہ جس اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ جس گلی سے عمر گزرتا نا شیطان وہ گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اور حضرت عمر وقت کے بادشاہ امیر المؤمنین, وہ بادشاہ پوری دنیا کی بادشاہت ہوتی تھی کہ جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں نا سب کا امیر. تپتی ریت میں لیٹا ہے اکیلا, کیسر و کسرا سے پنگے لیے ہوئے, یہودی بھی دشمن, عیسائی بھی دشمن, ساری دنیا دشمن, اور یہ اکیلا لیٹا ہوا, کوئی پروٹوکول نہیں. پوچھا عمر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا جس دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا اس کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا ڈر ایسا کہ جن کو پکڑ کے 1 منٹ میں مچاڑ دیا. اور ہم جنوں سے ڈرتے کیوں؟ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں, ڈر ہے ہی نہیں. اور وہ جن جو جنوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھا. اور پھر جن نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کہتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھا کریں, پھر میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا. کتنے واقعات مل گیا آیت الکرسی پہ کہ اتنی قیمتی آیت کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی, اس کی اولاد کی, اس کے مال کی, اس کے گھر بار کی حفاظت کرتا. اور اب ذرا آیت الکرسی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کیا ترجمہ؟ اللہ, اے اللہ, لا الہ, کوئی نہیں الہ, الا ہو, سوائے تیرے, سبحان اللہ, کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں سوائے تیرے. الحی, حی بھی تو, القیوم بھی تو. اب حی اور قیوم کا مطلب کیا ہے؟ الحی زندہ, ہمیشہ زندہ رہنے والا, نہ اس کی ابتدا نہ اس کی انتہا, ہمیشہ زندہ رہنے والا اور زندہ رکھنے والا اور موت دینے والا. الحی. القیوم قائم. قائم کیسے قائم؟ وہ اپنی صفات اور اپنی ذات, ہمیں کھانے کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں, کھانے کے محتاج, پینے کے محتاج, ایک دوسرے کے محتاج, کسی یا کسی کو اس کی ضرورت پڑتی رہتی. باپ اولاد, اولاد ماں باپ, خاوند بیوی, بیوی خاوند کا محتاج ہے دنیا کے معاملات میں. ایسے کیسے اکیلا رہ سکتا ہے؟ اکیلا رہے گا ڈپریشن کا شکار بن جائے گا. روٹی کے بغیر کوئی رہ سکتا ہے؟ وہ ذات کہ جس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں, وہ اب اس کی ذات کیا ہے؟ قائم ہے. یہ مفسر نے اس کا ترجمہ لکھا کہ القیوم کا مطلب کیا ہے کہ وہ قائم, جس کی ذات قائم بابرکت ذات ہے. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ قائم اور قائم رکھنے والا, ہمیں قائم رکھنے والا, ہماری حفاظتیں کرنے والا, ہماری مدد کرنے والا, ہماری دعا قبول کرنے والا. ساری دنیا کے نظام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا. دیکھیں کبھی وقت سے لیٹ سورج نکلا, کبھی اپنے وقت سے لیٹ سورج غروب ہوا, کبھی چاند دیکھیں, یا جس طرح کیلنڈر بنے ہوئے ہیں کہ اس مہینے میں اس طرح کا موسم آئے آتا ہے کہ نہیں. کبھی ٹائم کبھی کی ہوا ہے کہ دن ذرا پہلے یا ذرا بعد میں, یہ اس نے مسخر کیا, مسخر بین السماء والارض, یہ سارے نظام کو مسخر کر اس کی مرضی. چاہے وہ رات کے ٹائم سورج نکال دے, اسے کون روکنے والا, لیکن اس نے اس طرح کا مسخر کر دیا سارے نظام کو کہ بر وقت قائم کر دیا کہ کس طرح یہ دنیا کا نظام چلا. اور دیکھیں جب آپ سائنس پڑھتے ہیں کہتے ہیں دنیا تو گھوم رہی ہے, کیا ہم یہاں بیٹھے گھوم رہے ہیں؟
حالانکہ یہ جو ارتھ کا گلوب ہے یہ گھوم رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا؟ گھوم رہا ہے، سیارے سارے گھوم رہے ہیں، لیکن ہم دیکھیں آرام سے بیٹھے، کیا ہمیں چکر آ رہے ہیں؟ ذرا سا آپ گھومیں تو چکر آنا شروع ہو جائے۔ اس نے قائم رکھا ہے کہ نہیں ہمیں رکھا؟ یہ اس کی ذات۔ اور یہ الحی القیوم اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسم اعظم 2 صورتوں میں اور ایک حدیث میں 3 اسم اعظم، اور جو شخص ان اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسم اعظم لے کر اللہ سے دعا کرے، آیت الکرسی پڑھ کے اللہ سے دعا کرے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ پہلا اسم اعظم یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ بقرہ آیت نمبر 255 جس میں آیت الکرسی ہے، جو پہلا ٹکڑا آیت الکرسی کا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسرا اسم اعظم سورۃ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم کا اضافہ اور آگے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور تیسرا اسم اعظم کون سا ہے؟ سورۃ طٰہٰ کے اندر وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، کہ تمام چہرے حی القیوم کے آگے جھکے ہوئے۔ جب آپ یہ بابرکت اللہ کے اسم اعظم لے کے دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کیسے دعا کو رد کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص دعا کر رہا، فرمایا کہ اس شخص نے جو اللہ سے دعا کی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ لا الہ الا، سب سے پہلے آپ نے ان پہ ان الفاظ میں آپ نے سارے جھوٹے معبودوں کی نفی کر دی اور ایک اللہ کی توحید کو پکارنا، کہنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب کچھ تو ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، تو ہی تو، کچھ بھی نہیں۔ یہ تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے، حفاظت تو کرنے والا، رزق تو دینے والا، بیماری تو دور کرنے والا، پریشانی تو دور کرنے والا، ہر ٹینشن غم فکر سے نکالنے والا تو ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو حی ہے، تو زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے، اور قیوم ہے، قائم ہے تیری ذات اور قائم رکھنے والا۔ یہ الفاظ پڑھ کے جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ حضرات اس کے بعد آگے کیا ہے آیت الکرسی کے اندر؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تمہارے رب کو نا اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ہمیں اونگ آ جاتی ہے نا بیٹھے بیٹھے ایسے جھٹکا لیتے ہیں آنکھ، اسے اونگ کہتے ہیں۔ اللہ کو اونگ نہیں آتی، یہ اس کی شان و شوکت کے خلاف کہ اللہ کو اونگ آ جائے۔ جس نے ساری کائنات کو چلانے والا، مالک کائنات، خالق کائنات، معبود برحق، خلاق عالم، اور اس کو نیند آ دے، یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں ان آیتوں کے اندر کہ یہ پڑھو گے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے مدد مانگنا جس کو اونگ تک نہیں آتی۔ ہم تو مردوں سے مدد مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں، مردوں سے اپنی بیماریوں کو دور کروانے کے لیے اور مال اکٹھا کرنے کے لیے، اولادیں لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لا تأخذہ، تیرا رب ہے کہ جس کو نہیں پکڑتی سنۃ اونگ ولا نوم، اور نہ ہی نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں کے اندر زمینوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ، تیرا مال بھی اللہ، تیری اولاد بھی اللہ، یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین سب اللہ کے ہیں۔ جب چاہے ختم کر دے، جسے چاہے دے دے، جسے چاہے روک لے۔
فرماتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا رحمت کے، کون ہے وہ رحمت کے دروازے بند کرنے والا؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له، اور جس کے لیے اللہ کے دروازے بند ہو رحمتوں کے، کرموں کے، فضلوں کے، کوئی کھول سکتا ہے؟ اس کی مرضی ہے، جبار ہے نا، اپنی مرضی کا مالک، متکبر ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ حی القیوم ہے کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ تو حضرات وقار، اسی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ باقی آیت الکرسی انشاءاللہ جو باقی ہے وہ اگلے خطبے کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یاد رکھیں جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی وہ ہے کہ جو بندہ اپنے گھر کے اندر پڑھ لیتا ہے نا، اس گھر میں شیطان بھی نہیں آ سکتا، جن بھی نہیں آ سکتا، اسے پھر شیطان، جن، چور، ڈاکو، ڈکیٹ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جب اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے نا ہماری حفاظت کے لیے آیت الکرسی کی وجہ سے، ہم نے اپنے گھروں کے اندر میوزک اور ایسے چیزیں ہم نے آلات رکھتے ہوئے ہیں کہ وہ جو فرشتے نے آنا ہے وہ بھی نہیں آنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، سفر کی حدیث ہے کہ جب سفر میں آپ نکلتے ہیں نا، سفر میں تو اگر سفر میں آپ اپنی گاڑیوں کے اندر میوزک لگاتے ہیں نا، تو وہ اللہ کی جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں نا، اللہ کے فرشتے وہ دور چلے جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں کیسے حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر ہم آیت الکرسی پڑھ کے سفر میں جائیں، ہم گانے وغیرہ یا جو بھی گاڑیوں کے اندر لگا ہوتا ہے نہ لگائیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ یہ بھی ایک چیز ہمارے اس میں کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں پھر ہم کہ ہماری حفاظت نہیں کرتا، وہ ہم نے فرشتے کو اندر آنے نہیں دیا، ہم نے پہلے اپنے گھروں کے اندر میوزک اس طرح کا سسٹم کر دیا کہ کوئی آ ہی نہ سکے۔ تو آیت الکرسی وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری یہ حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، اس کا اور جنت کے درمیان میں کتنا فرق ہے؟ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، صرف موت کا فرق ہے اور جنت کا فرق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔